خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 7ویں باب میں سے ایک دن یسوع پیر سور کے علاقے سے نکل کر سدوم کی راہ سے جلیل کی جھیل کی طرف جاتے ہوئے دکاپالوس کے علاقے کے وسط میں آیا، اور لوگوں نے ایک بہرے ہکلے کو اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھے۔ وہ اس کو ہجوم میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور لباب لگا کر اس کی زبان چھوئی، اور آسمان کی طرف منہ کر کے آہ بھری اور اس سے کہا افتح، یعنی کھل جا، اور اسی دم اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا۔ اور اس نے انہیں حکم دیا کہ کسی سے نہ کہیں، لیکن جتنا وہ ان کو منع کرتا تھا اتنا ہی زیادہ وہ چرچا کرتے رہے، اور انہوں نے نہایت حیران ہو کر کہا اس نے سب کچھ اچھا کیا، وہ بہروں کو سننے اور گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ لطوری طور پر آج ہم عام اتواروں میں سے 23ویں اتوار کی عبادت خداوند کے حضور گزران رہے ہیں، اور آج جب ہم اتوار کے روز خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے سے ہم سے ملتے ہیں اور خدا کے لوگوں کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں، اور اسی دوران بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے بھی درخواست کرتے ہیں۔ ہم اس بات کے انہیں یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں، ضرور آپ لوگ چاہے ہمارے چرچ سے دور ہوتے ہیں، لیکن خدا جو ہمیں اپنے روح القدس سے دعا میں ہم سب کو جوڑتا ہے، ضرور آپ ہماری دعاؤں میں ہوتے ہیں، اور ہم آپ سب کی بہتری، ترقی اور شفا کے لیے ہمیشہ خداوند سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ آج خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے معجزات کی طرف ایک بار پھر غور کریں۔ خداوند یسوع مسیح جو شفا دینے والا مشہور ہے، جس کا تذکرہ خداوند یسوع مسیح کے دور کے لوگوں میں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کبھی تو وہ ناصرت میں کام کرتا ہے جہاں لوگ اسے قبول بھی نہیں کرتے ہیں، پھر وہ کفرنہوم کی طرف جاتا ہے جہاں وہ بہت سارے معجزات کرتا ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں سے نہ جائے، لیکن خداوند یسوع مسیح وہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے نہیں ٹھہرنا چاہتا ہے کہ میں چند لوگوں کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں شہر شہر، گاؤں گاؤں جا کر خدا کی بادشاہی کا اعلان اور خدا کی بادشاہی کا پرچار کروں، تاکہ لوگ اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور آج یسوع مسیح نہ ناصرت میں ہے، نہ کفرنہوم میں ہے، بلکہ ایک نئی جگہ پر جس کا نام دکاپالوس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دکا کا مطلب ہے 10، پالوس کا مطلب ہے شہر، تو 10 غیر قوم شہروں کے درمیان یسوع مسیح آج کی بشارت کرنا چاہتا ہے، آج کی تعلیم دینا چاہتا ہے، اور آج یسوع مسیح ان غیر قوم لوگوں کے پاس جا کر یہ معجزہ جو ہم نے آج سنا ہے، جو اشعیا نبی نے اعلان کیا ہے، جو باتیں ہم خدا کے کلام سے سنتے ہیں کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا ہے، خدا اس بات کے لیے سب کے ساتھ یکساں سلوک رکھنا چاہتا ہے، وہ چاہے غیر قوم ہیں، وہ چاہے مسیح لوگ ہیں، وہ چاہے یہودی لوگ ہیں، وہ چاہے بپتسمہ یافتہ لوگ ہیں، خدا اپنی شفا کے چشمے سب کے لیے کھولتا ہے، اور خدا اپنے آپ کو سب کے لیے پیش کرتا ہے، تاکہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے، لوگ جو اس بات کا یقین رکھیں گے، خداوند یسوع مسیح میں زندگی پاتے جائیں گے۔
آج ہم خداوند کے حضور اس بات پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معجزہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے اور کس طرح ہم آج کے دور میں اس گونگے اور بہرے شخص کی بات کو آج کے دور میں کس طرح سے سمجھتے ہیں۔ جو کان سے سن نہیں سکتا ہے، جس کو سننے میں تکلیف ہوتی ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بولنے میں اچھا ہوگا؟ مثال کے طور پہ آپ کسی سے سوال کرتے ہیں، اگر اس نے وہ سوال صحیح طریقے سے نہیں سنا ہے تو وہ اس کا جواب کیسے صحیح دے گا؟ آج یسوع مسیح اس بہرے کو جو سن نہیں سکتا ہے اور اسی وقت میں یہ گونگا بھی ہے، یہ بول بھی نہیں سکتا ہے، بنیادی طور پر اگر غور کرنے کی کوشش ہم کریں تو ہمارے اگر کان ٹھیک نہیں ہیں تو ہم بول نہیں صحیح سکتے ہیں، اور اگر ہم بولیں گے تو پھر صحیح، اس کا مطلب ہے کچھ اور بول رہے ہیں تو پھر صحیح طریقے سے سن نہیں رہے ہیں۔ اور آج یسوع مسیح آپ سب سے بات کرنا چاہتا ہے، آج کے دور کی دنیا ہمیں کن باتوں سے بھر رہی ہے، آج کے دور کے لوگ کن باتوں سے ہمارے کان بھر رہے ہیں تاکہ ہم سن نہ سکیں، اور اچھے طریقے سے جب سنیں گے نہیں تو پھر اس کا بیان بھی نہیں کر پائیں گے۔ آج دنیا مختلف طریقوں سے ہمیں بھرنے کی کوشش کرتی ہے، اور بھرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کیا بتایا جاتا ہے؟ جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس عزت ہے، جس کے پاس یہ ایسی چیزیں ہیں جو خوشی دے سکتی ہیں، یہ آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ کو خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا آج ہمارے کانوں کو ان چیزوں سے بھر رہی ہے۔ اچھا گھر ہو، اچھا پیسہ ہو، اچھی دولت ہو، اچھی زمین ہو، اولاد اور ہم اچھے ہوں یا نہ ہوں، یہ کوئی نہیں کہہ رہا۔ آج دنیا ہمارے کانوں میں یہ ایسی باتیں ڈال ڈال کر خدا سے دور کر رہی ہے، ایمان سے دور کر رہی ہے، کلام سے دور کر رہی ہے، ساکرامنٹوں سے دور کر رہی ہے، مقدسین سے دور کر رہی ہے۔ نہ چرچ کی ضرورت ہے، نہ ساکرامنٹ کی ضرورت ہے، نہ مقدسین کی ضرورت ہے، نہ خدا کی ضرورت ہے، نہ ایمان کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے پیسے کی، ہمیں ضرورت ہے عزت کی، ہمیں ضرورت ہے سٹیٹس کی، ہمیں ضرورت ہے ایسی چیزوں کی جن کی زندگی میں قدر کی جاتی ہے، جس سے خوشی ملتی ہے۔ تو خدا جو زندگی دینے والا ہے، جو خوشیوں کا منبع ہے، جو سب کچھ عطا کرتا ہے، اس سے لوگ ایک دوسرے کو بیگانہ کر رہے ہیں، اور ہم بھی ہر روز یہی کوشش کر رہے ہیں، ہر روز اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسی کی تلاش میں ہر روز ہم مارے مارے پھرتے ہیں، اسی کی تلاش کے لیے ہم نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، کتنے لوگوں کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی عزت خراب کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم اونچے ہو جائیں، ہمارا مقام بن جائے، ہمارا اعلان کر دیا جائے ہمارے جیسا کوئی ہے نہیں۔ اور اس طرح سے خداوند کے حضور خدا سے دور کر کے دنیا کو آج بہرا بنایا جا رہا ہے کہ کوئی اپنے دل میں ایمان کی بات نہ کرے، کوئی اپنے کان سے خدا کی بات نہ سنے، کوئی خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دے۔ سننے سے کیا ہوتا ہے؟ سننے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے، اور پھر سننا کہاں سے ہے؟ خدا کے کلام سے۔ اور یسوع مسیح نے جو بھی معجزہ کیا اس کے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر لیا۔ آج اب جب ہم اپنے کانوں کو زمین اور دنیاوی اور دکھاوے اور دولت کی باتوں سے اپنے کانوں کو بھر لیں گے تو پھر خدا کا کلام ہمارے کانوں میں کیسے اترے گا؟ پھر خدا کا کلام ہماری زندگی میں کیسے جگہ پائے گا؟
پھر خدا کے کلام کی ہمارے زندگی میں کیا اہمیت رہ جائے گی؟ تو ہمیں خداوند کے حضور اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 10 شہروں کا ذکر آج کرنے کا بنیادی طور پر یسوع مسیح کا کیا مقصد ہے؟ یہ 10 کے 10 غیر قوم لوگ جو ہیں، انہوں نے یونانی مذہب سے، جہاں بت پرستی ہوتی ہے، یونانی کلچر جہاں پر رسومات جو ہیں انسانوں کے خلاف ہیں، یہ جو یونانی کلچر سے یہ شہر جو بڑے پڑے ہیں، ان کے اندر یسوع مسیح کا جا کر کیا کام ہے؟ وہاں پر جا کر خدا کے کلام کو سنانا۔ بنیادی طور پر یسوع مسیح اس بات کے لیے تیار ہے کہ میرا پیغام اور میرا کلام سارے لوگوں کے لیے ہے، اور اسی لیے یہاں پر بیماروں کے معجزے کی بات نہیں کہی گئی، نہ بدروئیں نکالنے کے معجزے کی بات کی گئی ہے، یہاں پر مردے زندہ کرنے کی باتیں نہیں کی گئی ہیں، یہاں جو ہے ایسے معجزے جو روٹیوں کے ہیں، پانی پر چل کر نہیں دکھایا گیا ہے، بلکہ یہاں ایک گونگے اور ایک بہرے شخص کو پیش کیا گیا ہے، جس کو شفا کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے کان یونانی تعلیم سے، بت پرستی سے، برے خیالات سے اور انسانوں کے خلاف قوانین سے بھرے پڑے ہیں، اور جس چیز سے وہ کان بھرے ہیں اسی کو منہ سے اقرار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح اسی لیے ان کے سامنے اس بہرے کو سننے کی قوت دینا چاہ رہا ہے اور اس گونگے کو بولنے کی قوت دینا چاہتا ہے، کہ خدا کی تعلیم سننے سے جو تیرے کانوں میں جائے گی اور جو تو بولے گا وہ بڑا ضروری ہے۔ یونان اس دور میں بڑی ترقی میں تھا، ساری دنیا یونان کی طرف دیکھتی تھی، سارے یہ شہر اسی لیے یونانی تجارت اور بزنس اور کلچر اور زبان اور ان ساری چیزوں سے بھرے پڑے تھے، اور لوگ پسند کرتے تھے ایسے شہروں میں جا کر رہنا۔ اور یسوع مسیح انہی شہروں میں جا کر یہ معجزہ اس لیے کرنا چاہتا ہے، جس تعلیم سے، جس کلچر سے، جس ثقافت سے، جس زبان سے تم نے اپنے کانوں کو بہرا بنا لیا ہے، جو خدا سے دوری اختیار کر لی ہے، جو کلام، ایمان اور خدا اور ساکرامنٹ اور چرچ اور مقدسین کی باتیں تم سننا نہیں چاہتے ہو، اس کی تعلیم یسوع مسیح آج دینا چاہتا ہے۔ اور اس لیے سب سے پہلا عمل ہے یسوع مسیح اس غیر قوم، ایسے شہر جہاں تعلیم فرق ہے، وہاں پر جا کر یہ معجزہ کرنا پسند کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا ضروری عمل ہے جس بات کے لیے یسوع مسیح ایک غیر قوم جو ہے ان 10 شہروں میں جا کر تعلیم دیتا ہے، ان 10 شہروں میں جا کر خدا کی بادشاہی کا اعلان کرتا ہے، خدا کے کلام کا پرچار کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم غور کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں خدا کے حضور آج کی پہلی تلاوت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کا غیر قوم کے درمیان ہونا کیسا تھا۔ خدا کے حضور سب خوفزدہ دلوں سے کہو، زوراور بنو اور مت ڈرو، دیکھو تمہارا خداوند منتقم ہو کر آتا ہے، خدا اجر دینے والا ہے اور وہ آئے گا اور تمہیں نجات دے گا۔ اور اس نے جانا ہے، اسے پہنچنا ہے، اس کا کام ہے، اسے خدا کی طرف سے یہ حکم ہے، اسے باپ کی طرف سے مشن دیا گیا ہے، اسے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ تو غیر قوموں میں جا کر اس کا اس لیے جانا ضروری تھا تاکہ اس تعلیم سے، جن سے وہ آج کے دور میں نوجوان اور اس دور کے نوجوان اور آج کے دور کے نوجوان بھی جو ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے بہرے کانوں کو کھولا جائے۔ دوسرا نقطہ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، پرابلم، وہ بہرا ہے، وہ سن نہیں سکتا ہے،
اس کے کان صحیح طریقے سے خدا کی باتوں کو سن نہیں رہے ہیں. خدا کی باتیں اس کے کانوں تک پہنچ نہیں رہی ہیں، اور اس پرابلم سے بھی اس کو آزاد کرنا ضروری ہے. اور یسوع مسیح جانتا تھا شریعت کیا بتاتی ہے. تشریع عشرہ کی کتاب اس کے 6 باب میں پہلا حکم جو بنی اسرائیل قوم کو دیا گیا تھا، شمع اسرائیل، سن اسرائیل، کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے زیادہ پیار کر. ہم آج کیا سننا چاہتے ہیں؟ اچھی اچھی باتیں، پسند کی باتیں، میری تعریف، صرف اپنی تعریف کی باتیں سننا چاہتے ہیں. خدا کے حضور خدا جانتا ہے اور یسوع مسیح جانتا ہے ان 10 شہروں میں رہنے والے لوگ اگر اس بات کو پہچان لیں گے کہ جس کو سنائی نہیں دیتا ہے وہ یونانی کلچر کا سن کر بھی اس کا جواب صحیح طریقے سے نہیں دے پا رہا ہے. اور اس لیے یہ معجزہ، یہ پرابلم جو پیش کی گئی، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے اس بات سے انہیں آگاہ کرنا چاہتا ہے، انہیں اس بات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے کہ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج جب ہم اپنے آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں پرابلم کیا ہے؟ ہم اگر بہرے ہیں تو کیوں ہیں؟ بہرا ضروری نہیں کہ وہ سن نہ سکے. آج کسی سے کو کہیں چرچ چلے جاؤ، نہیں مجھے بہت کام ہے، میں اپنے آپ کو بزی بتا کر اپنے آپ کو یہ بتا رہا میں خدا کا کلام نہیں سننا چاہتا ہوں، میں اپنے کان بند رکھنا چاہتا ہوں، میں خدا کی باتیں سننا نہیں چاہتا ہوں، میں اس تعلیم کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. میرے اپنا شیڈیول ہے، میرے گھر میں شادی ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم رات کو سوئے نہیں ہیں، رات کو ہم دیر تک جاگتے رہے. کئی بہانے، کئی چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم خدا کے کلام سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں، دعا سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں، اپنے کانوں کو خدا کے کلام کے وسیلہ سے سننے کے قابل نہیں بنانا چاہتے ہیں. اور اس لیے پھر پرابلمز کی بات کی جاتی ہے، مسائل. میں ساری رات میرا سر درد ہوتا رہا، اب میں سونا چاہتا ہوں. اتوار کو دعا کرنے کے لیے جانے سے بہتر ہے میں سو کے اپنا وقت گزاروں. آپ کے گھر میں کتنے بہرے ہیں، کتنے گونگے ہیں، آپ خود جانتے ہو، اور کتنوں کو چھوڑ کے آئے ہو آپ جو آج خدا کا کلام نہیں سننا چاہتے تھے، جنہوں نے کئی بہانے آپ کو بتا دیے اور کئی بہانے کے بغیر ہی سوئے ہوئے ہیں. آپ سارے جو اس وقت چاہے سن رہے ہیں، چاہے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے خدا کے گھر میں محسوس کرتے ہیں کہ اس کی حضوری میں بیٹھ کر ہم برکت پانے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا عمل جو یسوع مسیح نے کیا ہے، اس بہرے کو شفا دینی ہے. اور شفا دینے کا عمل اس کا بڑا ہی سادہ ہے. پہلی بات تو سمجھنے والی ہے، یسوع مسیح اسے لوگوں کے درمیان سے علیحدہ کر لیتا ہے. کتنا اچھا ہوتا، ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں یسوع کے نام سے اس کے لیے معجزہ کرتے ہیں، سب کے سامنے کرتے ہیں، تھوڑی دیر میں تالیاں بجیں گی، لوگ سارے میری واہ واہ کریں گے، میری تعریف ہوگی، میرا سب کچھ ہوگا، لوگ کہیں گے میں کرامات کر سکتا ہوں. یسوع چاہتا ایک ہی دم سے لوگ سارے کے سارے بدل جائیں گے، میں یہ معجزہ سب کے سامنے کرتا ہوں. یسوع نہیں کرتا ہے. یسوع یہ معجزہ سب کے سامنے نہیں کرتا ہے، بلکہ اسے علیحدہ لے کے جانا چاہتا ہے. علیحدہ لے کر جانے کا مقصد کیا ہے؟ یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے ہر ایک کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے. اس نے کہا میں نے تمہارا نام اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی پر تراشا ہوا ہے. آپ سب کے نام اس کی ہتھیلی پر ہیں، آپ سب کی پہچان، آپ سب کی عزت، آپ سب کی قدر اس کے حضور میں اسے پتہ ہے. اور وہ آپ کی عزت کا بھی خیال رکھتا ہے کہ آپ کے اندر جو کمی ہے ضروری نہیں کہ سب کو پتہ ہو، اور ہمیں کسی کی کمی کا پتہ چلے تو ہم پرچار کرتے ہیں.
آج وائرل کرتے ہیں، آج فیس بک پہ لگاتے ہیں، یوٹیوب پہ چڑھاتے ہیں، اس کی یہ برائی ہمیں پتہ چل گئی ہے. کیا ہوگا اس سے؟ چند دنوں کے لیے وہ اور بے عزت ہوگا، شاید اس میں سچائی ہو یا نہ ہو. یسوع مسیح کسی کی کمزوری اور کمی کو اچھالنا نہیں چاہتا ہے، جو آج کے دور کا انسان کرتا ہے. آج کے دور کے جو انسان کر رہے ہیں، یسوع ایسا نہیں چاہتا ہے. یسوع اس کی عزت چاہتا ہے. یسوع اس طریقہ کار کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے، میری نگاہ میں سارے ضروری ہے، میری نگاہ میں سارے عزت دار ہیں، میری نگاہ میں سب کی قدر ہے. اور یہی بات ہمیں دیکھنی ہے جتنے ہم بڑے ہیں، جتنوں کو بخشا گیا ہے. ماں باپ کے لیے سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، خدا کے لیے بھی سارے بچے ایک جیسے ہی ہوں گے. جن کو اختیار ملا ہے، جتنے جو بڑے ہیں، ان کے لیے سارے کے سارے لوگ برابر ہونے چاہیے. اور یسوع مسیح یہی بات اسے ہجوم سے علیحدہ کر کے اس کے ساتھ جو اس کا ذاتی تعلق اور رشتہ ہے، جو ایمان کے ساتھ وہ یسوع سے جڑنا چاہتا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے یسوع مسیح اسے لے کر علیحدہ جاتا ہے. اور پھر جا کر کرتا کیا ہے؟ یسوع اس کے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتا ہے. یسوع مسیح کے الفاظ میں قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ معجزہ ایسا ہے. یسوع نے کہا، اگر مثال کے طور پہ ہم ابتدا سے چلے جائیں، اس نے کہا آسمان بن جائے تو بن گیا. بدرو سے کہا نکل جا تو نکل گئی. لنگڑے سے کہا چل اپنی چارپائی اٹھا اور چل. یہاں اس کو انگلیاں لگانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کے کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے. یسوع مسیح پہلی بار ہے جس میں اس نے کسی کو چھو کر چبا دی ہے، اس کی زبان کو چھوا ہے، اس کے کانوں میں انگلیاں ڈالی گئی ہیں. کوئی بھی پنکھا چلانا ہو تو پنکھے کے آگے ایک سوئچ ہوتا ہے جسے میل سوئچ کہا جاتا ہے. جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور اس سے پنکھا چلتا ہے. اور یسوع مسیح اس بہرے کو شفا دینے کے لیے پلگ کی طرح اپنی دونوں انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالتا ہے اور باپ کے ساتھ اس کو جوڑتا ہے. باپ کے ساتھ اس کو جوڑتا ہے کہ آسمان سے جو قدرت باپ نے مجھے دی ہے، اسی قدرت سے میں تیرے کانوں میں انگلیاں ڈال کر تجھے کہنا چاہتا ہوں کہ تیرے کان جو ہیں وہ کھل جائیں. اور یسوع مسیح نے اس غیر قوم لوگوں کے سامنے جو ارامی زبان کے لفظ استعمال کیے ہیں، افتح، اور یونانی میں افاتر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. 3 بار خدا کے کلام میں یسوع مسیح نے ڈائریکٹ ارامی زبان کے لفظ بولے ہیں 3 معجزات کے لیے، 3 کاموں کے لیے. جب وہ صلیب پر تھا تو کہا تھا ایلی ایلی لما شبکتانی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جب یائر کی بیٹی کو زندہ کرنا تھا تو کیا کہا؟ تالیتا کمی، اے چھوٹی بیٹی اٹھ. اور آج یسوع مسیح اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے، فتح، بی اوپن، تیرے کان کھل جائیں. اور کنیکشن کہاں ہے؟ جب باپ اور یسوع مسیح ایک ہو کر کسی کے لیے کرتے ہیں تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے. اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کھل گئی. اور اب وہ جو سنتا ہے، میں نے کہا تھا جو صحیح طریقے سے سنتا ہے وہی صحیح طریقے سے جواب دیتا ہے. کلاس میں ٹیچرز اکثر اس بات کے لیے کہتی رہتی ہیں یہ صحیح طریقے سے جواب نہیں دیتا، شاید اس نے صحیح طریقے سے سنا ہی نہیں، اس کو سوال کی سمجھ ہی نہیں آئی ہے. اور اگر سوال کی سمجھ آئے گی تو پھر اس کا صحیح جواب دیا جائے گا. تو بنیادی طور پر جب کان ٹھیک ہوں گے، جب ہم خدا کے ساتھ صحیح طریقے سے جوڑے جائیں گے، جب ہمارا تعلق بھی یسوع سے جڑ جائے گا، گناہ کر کے، برائیاں کر کے، دوسروں کے خلاف بول کر، غصہ کر کے، نفرت کر کے، حسد کو پھیلا کر اور برائیوں کو پھیلا کر ہم کہیں ہم خدا سے جڑے رہیں تو نہیں جڑے رہیں گے، کبھی نہیں جڑ سکتے ہیں. اور آج دنیا میں یہی دکھانے کی کوشش کرتی ہے، بس دولت کو اکٹھا کرو،
پاور اکٹھی کرو، آنر، عزت اکٹھی کر لو، اور خدا کے حضور یہی خوشی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں؟ نہیں، خدا کے حضور اس بات کا جواب دیا گیا، پیسہ ہم اکٹھا کس لیے کرتے ہیں؟ اچھا کھائیں. اور اس کا جواب اس نے شیطان کو دے دیا تھا. انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا، بلکہ کس سے جیتا ہے؟ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. اور منہ سے کون بول رہا ہے؟ الفاظ بولے جاتے ہیں. الفاظ کلمہ ہے. اور کلمہ کیا ہے؟ ابتدا میں کلمہ تھا، اور کلمہ خدا تھا، اور اسی سے سب کچھ بنا ہے. وہی سب کچھ دینے والا ہے جس سے ہم دور بھاگنا چاہتے ہیں. لیکن ہم ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ خدا کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں. چوتھا حصہ اس معجزے کا ہے تبلیغ، پروکلمیشن. تبلیغ کرتا ہے. یسوع منع کرتا ہے. یسوع منع کرتا ہے اب تو ٹھیک ہو گیا، کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. جنہوں نے دیکھنا تھا دیکھ لیا، بتانے کی ضرورت نہیں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہاں جی، کیا کرتا ہے وہ؟ ہاں، وہ سب کو بتاتا ہے. وہ کہتا ہے میری زندگی میں جو مجھ پر معجزہ ہوا ہے، جو کلام میں نے سنا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دوسروں کو نہ بتاؤں؟ جو میرا یسوع سے تعلق اور رشتہ جڑ چکا ہے، میں کیسے اس کا پرچار نہ کروں؟ اور آپ ہر اتوار آتے ہیں، آپ کا رشتہ یسوع سے جڑتا ہے، آپ کلام سنتے ہو، اور آپ کہتے ہو میں تو اچھا ہے، بس کلام جیسے ہی چرچ ختم ہوا، کلام چرچ میں رہے گا، سارا کچھ چرچ میں رہا، سب کچھ اچھا تھا، چرچ سے باہر گئے تو میں اور چرچ آزاد ہے. یہ مسیحیت نہیں ہے. ویٹیکن سیکنڈ ہمیں اسی بات کا اعلان کرتی ہے کہ سب سے پرائم ڈیوٹی جو ہے کلیسیا کی، چرچ کی پرائم ڈیوٹی ہے کہ وہ اناؤنس کرے، ایونجلائز کرے، بشارت دے، تبلیغ کرے جو کچھ سیکھا ہے، جو خوشخبری یسوع کی آپ کو ملی ہے، وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. اور وہ شخص کہتا ہے میں کیسے انکار کر دوں، یسوع نے میرے لیے سب کچھ کیا ہے. میں کیسے کہہ دوں یسوع مسیح نے میری زندگی پر کرم کر دیا ہے. میں کیسے کہہ دوں کہ میری زندگی پر جو فضل ہوا ہے میں اس کا اعلان نہ کروں. اور یہی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. اور اس لیے عبادت کا سب سے آخری حصہ جو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، وہ الفاظ ہم ہر اتوار اور ہر عبادت کے بعد سنتے ہیں. عبادت ختم ہوئی سلامتی سے جائیں. ختم کرنے کا مقصد ہے جو کچھ آپ کا تجربہ اس بہرے شخص کی طرح ہو گیا ہے، سن لیا ہے، سننے کی قدرت مل گئی ہے، بولنے کی قدرت بھی آپ کو خدا نے دے دی ہے. جو سن لیا ہے اس کو جا کر بولو دوسروں کے سامنے، اس کا اعلان کرو، پرچار کرو، بتاؤ، اور خدا کے نام کی بشارت دو سب کو. رکاوٹ کہاں پر آتی ہے؟ آج کی دوسری تلاوت اس رکاوٹ کو پیش کر دی. وہ کہتا ہے رکاوٹ، یعقوب کے خط کی جو تلاوت آج پڑھی اس میں کہا رکاوٹ آتی ہے جب ہم لوگوں کو ان کے لباس کی طرف سے دیکھ کر کہتے ہیں اس کا لباس اچھا ہے، اس کا لباس اچھا نہیں ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، اس کو زیادہ اچھی جگہ کی ضرورت ہے، اس کو اچھی جگہ کی ضرورت نہیں ہے. طرف داری ہم کرتے ہیں جب ہم اپنے فیصلے سنانا شروع کر دیتے ہیں، جب اپنے تجزیے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب خدا کے کلام کو جو لوگ پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہم رکاوٹ بن جاتے ہیں. اور اسی لیے آج کی دوسری تلاوت اعلان کرتی ہے کسی کے اچھے لباس کی طرف نہ دیکھو کہ وہ امیر ہے اور وہ اس کا لباس برا ہے تو وہ غریب ہے. وہ کہتا ہے خدا کسی کی طرف داری نہیں کرتا، نا ایسا نہیں کرتا، نا انصافی نہیں کرتا. خدا نے اس کا بڑا ثبوت دیا، اس کو ہجوم سے نکالا باہر اور کہا علیحدہ ہو تاکہ میں تیرے لیے یہ معجزہ کر سکوں، تیرے کان کھول سکوں، تجھے خدا کے کلام کی بشارت دے سکوں. یسوع مسیح کتنی دیر وہاں رہا ہوگا؟ کچھ وقت وہاں رہا اور اس کے بعد چلا گیا. اب ذمہ داری کس کی تھی اس کلام کو پھیلانے کی؟ اس بہرے اور گونگے شخص کی، جو لوگوں کے سامنے بول نہیں سکتا تھا، جو سن نہیں سکتا تھا، اور اب وہ لوگوں کے سامنے بولتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور ان کو اس تجربے کا بتاتا ہے میرے ساتھ یسوع نے کیا کیا ہے، میرے کانوں میں اس نے انگلیاں ڈالی ہیں.
مجھے خدا باپ سے اس نے جوڑا ہے، مجھے خدا کی قدرت اور یہ روشنی اس نے دی ہے، مجھے ایمان کی قوت اور طاقت اس نے دی ہے جس کے مطابق مجھے زندگی گزار ہوئی ہے۔ اور ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نوجوان ایک دن آفس بوائے کے لیے، آفس بوائے ہوتا ہے چپڑاسی کہہ لیں، ہاں، نائب قاصد، وہاں پر جا کر کبھی فائل باہر رکھا ہے، کبھی چائے بنا دی، کبھی کوئی آ گیا کسی کو پانی پلا دیا، تو اسے کہا جاتا ہے اپنی سی وی پیش کرے اور اس کو نوکری دی جائے گی۔ اس کی سی وی دیکھی جاتی ہے، اس کی سی وی دیکھ کر اسے کہا جاتا ہے تیری سی وی کے مطابق تو اس قابل ہے کہ تجھے نوکری دے دی جائے۔ تو ایسا گھر انٹرویو کے بعد اسے کہا جاتا ہے تجھے نوکری مل جائے گی، تو اپنا ای میل ایڈریس بتا دے، ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے، ہم آپ کو بتا دیں گے ای میل کے ذریعے سے کہ آپ کس دن سے نوکری جوائن کرو گے، اور آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو وہ شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے سر میرے پاس تو کمپیوٹر بھی نہیں ہے، تو ای میل کہاں سے ہوگی؟ تو کہتا ہے اگر آپ کے پاس ای میل نہیں ہے تو پھر آپ نوکری نہیں کر سکتے ہو، آپ کو نوکری نہیں ملے گی۔ وہ اپنے کاغذات اٹھاتا ہے، اپنی فائل اٹھاتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ باہر جا کر پریشانی کی حالت میں پھر رہا ہوتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے میری جیب میں 100 روپیہ ہے، اس کا میں کیا کروں؟ 100 روپیہ آج ختم ہو جائے گا، کل کو میرے پاس نوکری بھی نہیں ہے، کیا کروں گا؟ 100 روپیہ نکال کر دیکھ کر کہتا ہے یہ 100 روپیہ ہے، اب اس سے کچھ کرنا چاہیے۔ جا کر ٹماٹر خریدتا ہے، 100 روپے کے ٹماٹر خرید کر گھر گھر جا کر دستک دے کر بولتا ہوتا ہے ٹماٹر لے لیں، ٹماٹر لے لیں، ٹماٹر لے لیں۔ سو لوگ تھوڑے تھوڑے لے کر، کوئی 1 کا لیتا ہے، کوئی 2 لیتا ہے، کوئی تھوڑے تھوڑے کر کے اسے لے لیتے ہیں، اور شام تک دیکھتا ہے میرے پاس 100 کی بجائے 200 روپے ہو گئے۔ نے کہا اچھا یہ تو اچھا طریقہ ہے، کل میں نے 100 کے لیے تھے، آج 50 اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، آج 150 روپے کے لوں گا۔ اس نے 150 کے لیے، اگلے دن پہ 300 کے لیے، ایسے کرتے 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 ایک وقت آ گیا کہ اس نے کہا میرے پاس اب زیادہ ٹماٹر ہوتے ہیں، میں اکیلا اٹھا نہیں سکتا ہوں، میں ایک ریڑھی بناؤں گا۔ ریڑھی پر اس نے ٹماٹر بیچنا شروع کیے۔ پھر اس نے کہا میرے ٹماٹر تو ہر روز جلدی بک جاتے ہیں، میں زیادہ ٹماٹر لے کر آؤں گا۔ اس نے لوڈر رکشہ لے لیا، اس پہ ٹماٹر لانے شروع کر دیے۔ لوڈر رکشے کے بعد کافی اس کے پاس پیسے بھی جمع ہو گئے، چیزیں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے کہا میں کوشش کرتا ہوں کسی بڑے اسٹور سے، میٹرو سے یا کسی اور اسٹور سے رابطہ کرتا ہوں اگر کسی کو ٹماٹر چاہیے، تو اچانک سے اسے وہاں بھی موقع مل جاتا ہے ٹماٹر دینے کا۔ تو کہتے ہیں ان کو تو بہت زیادہ ٹماٹر چاہیے، میں لوڈر بھی بیچوں گا، میں اس کے بعد ایک گاڑی لے لوں گا۔ وہ گاڑی خریدتا ہے اور ٹماٹر بڑے اسٹور پہ دینا شروع کرتا ہے، اور اس طرح سے اسے کافی بچت آنا شروع ہو جاتی ہے، بہت سارے پیسے جمع کر لیتا ہے۔ اپنے لیے گھر خریدتا ہے، چیزیں خریدتا ہے، پھر بھی سوچتا ہے پیسے تو میرے پاس بہت سارے پڑے، میں اب ان کا کیا کروں؟ تو کہتا ہے اچھا چلو ایسا کرتا ہے میں انشورنس کروا لیتا ہوں۔ اب وہ جا کر انشورنس ایجنٹ سے ملتا ہے، میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور یہ پیسے میں رکھنا چاہتا ہوں، انشورنس کے لیے دینا چاہتا ہوں تاکہ میرا فیوچر سیکیور ہو جائے۔ انشورنس والے کے پاس جاتا ہے اور وہ اس سے بہت ساری بات چیت کرتا ہے، تو اس اینڈ پہ کہتا ہے سر آپ اپنا ای میل دے دیں۔ ایک بار پھر ای میل کی بات آ گئی، کہتا ہے میرے پاس تو ای میل نہیں ہے۔ کہتے ہیں آپ سر اپنے ای میل بنائیں اور آپ کے تو یہ بزنس اور بہت زیادہ ہو جائے گا، اور اگر آپ کے پاس ای میل نہیں ہے تو آپ کیا ہو؟ اس نے کہا میرے پاس ای میل نہیں ہے، میرے پاس ای میل نہیں ہے، اگر میرے پاس ای میل ہوتا تو آج میں صرف آفس بوائے ہوتا، آج میں کبھی اتنا بڑا بزنس مین نہ ہوتا۔ یا میں 2 لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، 2 نوجوانوں کا۔ ہمارے 40 نوجوان
سن ہے یوحنا آباد میں گرفتار ہوئے، 5 سال تک انہوں نے قید کاٹی. قید کاٹنے کے بعد واپس آئے تو ہم نے ان نوجوانوں کو بزنس کے لیے بہت سارا سپورٹ کیا. بہت ساروں کو رکشے، لوڈرز رکشے بھی لے کے دیے گئے، بہت ساروں کے ڈائریکٹ کاروبار میں پیسے انویسٹ کیے اور انہیں بہت ساری چیزیں ہم نے خرید کر دی. 2 لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک نوجوان تھا جو مسلم تھا، جو ہمارے مسیح بچوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا. اس نے بھی 5 سال جیل کاٹی تھی، لیکن جب ہم نے سب کی مدد کی تو اس نوجوان کی بھی مدد کی. اور 3 ماہ پیچھے جائیں تو ایک دن میں واپس آ رہا تھا، جیسے ہی انٹر ہوا تو اس نے مجھے دیکھا اور اس نے اپنی گاڑی میرے پیچھے بھگا دی. میں گھر کے اپنے دروازے کے قریب آیا تو اس نے جب میری گاڑی رکی دیکھی تو قریب آ کر مجھے سلام کی اس مسلم نوجوان نے، اور آ کر اس نے کہا سر میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج میں یوحنا آباد میں دکانداروں کے پاس پیسے لینے کے لیے آیا ہوں. آپ نے جو میری مدد کی تھی اس سے میں نے کاروبار شروع کیا، اور اس کاروبار میں آج میں لوگوں کو اپنے کاروبار میں سے چیزیں دیتا ہوں، اور میرا کاروبار جو آپ نے شروع کر کے دیا تھا اس سے 4 گنا بڑھ گیا ہے. اور آج میں ایک جگہ پر بیٹھ کر نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کو سامان سپلائی کرتا ہوں اور وہ بیچتے ہیں، اور میں صرف پیسے اکٹھے کرتا ہوں. اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا. ایک نوجوان اور ہے جو اس کہانی کا حصہ نہیں تھا، لیکن ہمارے ہی نوجوان ہے، شاید وہ دوسری عبادت میں آتا ہے، عمران نام ہے اس کا. اس کی چھوٹی سی دکان تو نہیں، کھوتا ریڈی جو ہے، گدا گاڑی، اس کے اوپر وہ سبزی بیچتا تھا، چیزیں بیچتا تھا، اور اکثر یہ کونے کے اوپر کھڑا ہو کر سبزیاں بیچتا، پھل بیچتا تھا. اس کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسی طرح محنت کرتے دیکھا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پچھلے سال کے دوران، اس سال کے دوران وہ گدا گاڑی نہیں لگاتا ہے، بلکہ سب کو سامان لا کر جتنی دکانیں ہیں سب پہ سپلائی کرتا ہے. اور خود اس نے اس کونے کے اوپر، یہ جو جیسے ہی کونا یہ ٹرن لیتے ہیں ہمارا مین طرف سے، اور کرائسٹ چرچ کا جو موڑ ہے وہاں پہ اس کی فروٹ کی اور سبزی کی دکان اس نے کھولی. 4-5 اور لوگوں کو ساتھ ملایا اور خدا کے فضل سے بڑا کاروبار کر رہے ہیں. میرا یہ مقصد بتانے کا تھا، ہم اکثر گلہ کرتے رہتے ہیں چیزوں کے لیے. ہاں، میرے پاس کمپیوٹر ہوگا تو میرے کام ملے گا، میرے پاس اچھا سمارٹ موبائل ہوگا تو پھر ہی میری زندگی آسان گزرتی ہے، میرے پاس یہ سب کچھ ہوگا تو پھر ہوگا نہیں. جنہوں نے کرنا ہے، میں نے اس لیے ان 2 نوجوانوں کا ذکر کیا. ضروری ہے اگر یہ نوجوان ہمارے لیے یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 2 اور خواتین ہیں، ان کو میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں. A1 بک والے اور اس طرف سے کیتھرین ہے، دوسرے مین بازار کے اندر. دونوں بیوہ خواتین ہیں، دونوں کا کاروبار ہے، دونوں کی دکانیں ہیں، اور دونوں نے کبھی ہاتھ مانگ کر نہیں مانگا، بلکہ ہاتھ بڑھا کر مدد کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ خدا کے لیے کریں. اور ہم اکثر روتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. خدا کے حضور جو برکتیں مل چکی ہیں ان کا تو اعلان کرنا سیکھو. یہ گونگا بہرا شخص منع کرنے کے باوجود بھی کہتا ہے میں جو برکتیں مجھے مل گئی ہیں میں اس کا اعلان ضرور کروں گا. اور آپ کو اگر خدا نے اپنی زندگی میں غور کرنے کی کوشش کرنا، کتنی برکتیں ملی ہیں آپ کو. صرف یہ نہیں پیسے کی برکت ہے کہ نہیں، اور بھی بہت کچھ. ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس، صحت ہے آپ کے پاس جو 1000 نعمتوں کے برابر ہے، اور بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں. لیکن ہم اکثر مقدر کی باتیں کرتے رہنا، قسمت کی باتیں کرتے رہنا. یہ مقدر اور قسمت ہم خود بدلتے ہیں، کوئی نہیں بدلتا. اس بادشاہ کا جس کا اعلان ہو گیا تھا کہ اتنی دیر کے بعد وہ مر جائے گا، پرانے عہد نامے میں یہ واقعہ ہے، لیکن اس نے کہا میں اتنی جلدی مر جاؤں گا، میں خدا کے حضور جاؤں گا، میں معافی مانگنا شروع کروں گا. اور اس نے معافی مانگی اور خدا نے کہا جا تیری زندگی کے ایام بڑھ گئے. جب ہم کام کرنا اور محنت کرنا شروع کرتے ہیں، کچھ نیا کاروبار کرنا شروع کرتے ہیں، کچھ نیا کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کرتے ہیں، تو خدا زندگی کے نئے نئے راستے دکھاتا ہے. خدا قوت دیتا ہے، برکت دیتا ہے، اور ہمیں آگے بڑھنے کے حوصلے دیتا ہے. گونگا
اور بہرا جس کا ذکر عشایا نبی نے کہا بہرے کے کان کھولے جائیں گے اور گونگے کی زبان گیت گائے گی۔ ہم نہ کلام کو اپنے کانوں میں جانے دیتے ہیں، نہ کبھی اپنی زبان سے گیت گاتے ہیں۔ بیٹھے ہیں آگے ہیں، پتہ نہیں پکڑ کے کسی نے بٹھا دیا، آتے ہیں زبور بھی گا رہے ہیں، وہ بھی نہیں گاتے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا ہم کس لیے آتے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کے ذریعے سے کنیکٹ ہونے کے لیے آتے ہیں، جوڑے جانے کے لیے، ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، اور اس ملاقات کے لیے کبھی بولنا ہے، کبھی گیت گانا ہے، کبھی سننا ہے۔ اور یہی عمل ہم ایمان کے ساتھ جب کرتے ہیں تو برکتوں کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، تو پھر یہ ساری چیزیں دولت بھی مل جائے گی، عزت بھی مل جائے گی، طاقت بھی مل جائے گی، خوشیاں بھی مل جائیں گی، زندگی میں جو چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو مل جائیں گی۔ لیکن پہلے خدا کی تلاش کرو، اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، اس کے ساتھ جڑو، اس کے ایمان میں قائم ہو، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں اس گونگے اور بہرے شخص کے لیے جس نے ہمیں بتایا ہے اس دنیا کا علم بہت اچھا ہے، لیکن بری باتوں سے اپنے کانوں کو بھر کر بہرا نہیں بنانا۔ اس میں اتنی جگہ رہنے دینی ہے تاکہ خدا کا کلام اندر جا سکے اور جڑ پکڑ سکے، ہماری بہتری اور تربیت کے لیے ہماری مدد کر سکے، اور اپنی زبان سے دوسروں کے لیے برے الفاظ نہ نکالیں، اپنی زبان سے کسی کے لیے برا نہ کہیں، اور اپنی زبان سے لوگوں کو ہلاک نہ کریں، بلکہ اس سے پیار اور محبت کے لیے، بھائی چارے کے لیے، فضل کے لیے استعمال کریں، تاکہ خدا ہم سب کو جوڑتا رہے اور ہم سارے ایک ہو کر یسوع سے جڑے رہیں، اور خداوند ہم سب کو برکتیں دیتا جائے مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔